تھے، آپ کاروبار کرتے تھے، لیکن نبوت کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تجارت کرنا اور کاروبار کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہہ دیا تھا جب وہ سب سے پہلے اسلام لائے تو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بھی آپ کا مال ہے اور میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کاروبار چھوڑ دیا اور دین کی دعوت اور اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی اشاعت، اس کی اقامت، اس کے اندر لگے رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو وقف نہیں کریں گے اتنی دیر تک کوتاہی رہے گی۔ میں آپ کو اپنے ایک بزرگ کی بات سنا دیتا ہوں، آپ کو نام یاد ہوگا، مولانا عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ بریلوی، جو التعلیقات السلفیہ کے مصنف ہیں، جانتے ہیں نا بیٹا؟ یہ سنن نسائی کی جو تعلیقات سلفیہ ہے، تو مولانا عطا اللہ حنیف بریلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، میں جامع محمدیہ گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو آتا جاتا ان کے پاس ان کی زیارت کے لیے، دبانے کے لیے میں حاضر ہو جاتا تھا۔ ایک ان کے کوئی شاگرد آئے پرانے، تو وہ کہنے لگے جی میرا خیال ہے کہ میں پہلے تدریس ہی کرتا رہا ہوں، اب میرا خیال ہے کہ میں نا کاروبار کروں اور اللہ تعالیٰ مال دے دے تو پھر میں نا مفت پڑھاؤں، مفت میں تدریس کروں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تیرا شیطان کافی مضبوط ہو گیا ہے اور شیطان نے تجھے غلط راستے پر لگا دیا ہے، جب آپ کاروبار میں پڑ جائیں گے تو پھر آپ تدریس کا وقت نکال کر مطالعے کا وقت نکالنا، تحقیق کا وقت نکالنا، یہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان کے داؤ میں تو آ رہا ہے، اس خیال کو چھوڑ دے اور تو پڑھاتا ہی رہے۔ تو بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں